السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 نومبر کی کال لے کر. آج کا کوٹ آف دا ڈے ہے کہ اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں جو ہماری غلطیاں ہیں یہ بالکل نارمل ہیں, کوئی انوکھی بات نہیں ہے, انسانی سینٹیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جھگڑالو, جلد باز اور گریڈی دیکھا ہے. تو اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹریڈ غلط ہو جاتی ہے یا کوئی آپ پھنس جاتے ہیں تو دیر از نو شیم ان بینگ رانگ. ٹھیک ہے نا. پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے اگر ہم ان غلطیوں کو درست نہ کریں. تو یہاں بات آ گئی اکاؤنٹیبلٹی کی, کیونکہ میں ابھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے تو زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں اور ممبرس مارکیٹ سے باہر ہیں, مگر یقیناً ہر اس کے باوجود بھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, جھوٹ ہوگا یہ کہ میں کہوں کہ 100% لوگ باہر ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے جنہوں نے مال اپنا نہیں بیچا, ان کے ریٹ بھی آئے, نہیں بیچا. سب میں بڑی پرابلم ہی وہاں ہوتی ہے کہ ہم اپنا ریٹ آنے تک بیچنے کے بارے میں نہیں سوچتے, جو کہ ایک صحیح بات نہیں ہے. کیونکہ مارکیٹ میں ریٹ اہم نہیں ہوتا, ٹرینڈ اہم ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. تو اس کوٹ آف ڈے سے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ جو ہو گیا غلط ہو گیا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیں اور ان غلطیوں کو سمجھ لیں, ایکسیپٹ کر لیں. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ آڈیوز دیکھی جس میں بڑی جذباتی انداز میں تقریریں ہو رہی تھیں کہ فلانے نے مارکیٹ کو برباد کیا, فلانے بھائی نے اس نے کیا. خیر میں ان سے مکمل اختلاف تو نہیں کرتا, اس میں ظاہری بات ہے بڑے موورز ہوتے ہیں اور ہر آدمی کے پاس رائٹ ہے. اب جیسے اللہ معاف کرے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, ہر انسان, مطلب میں بہتوں کو جانتا ہوں جو اپنے اپنے لیول پہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بجٹ آ رہا ہوتا ہے, سامان کھڑا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بجٹ کے بعد بیچتے ہیں. چھوٹی سی چیز سگریٹ کی مثال لے لیں, جو سگریٹ ہوتی ہیں اس کو روک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بجٹ آنے کے بعد بیچتے ہیں. پیٹرول کی جب پرائس بڑھتی ہے تو پیٹرول پہلے رک جاتا ہے, گیس اسٹیشن پہ نہیں ملتا اور اس کے بعد پرائس بڑھنے کے بعد ملتا ہے. مگر جب پرائس کم ہوتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ پھر وہ پرائس کم کرتے ہیں, پہلے سے نہیں کرتے, نہ ہی پیٹرول پمپ بند کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک فطری رد عمل ہے جو ہم انسانوں میں پایا جاتا ہے. مگر بہرحال ہم اس کو درست کرنے کا سلسلہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو کریکٹ کر لیں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا, بہت اوور ویلمڈ آپ لوگوں کا رسپانس ہے اسلام آباد اور پشاور کے پروگرام کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت زبردست پروگرام کریں گے. اور جیسا رسپانس آ رہا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے اس ٹائم کو بھی بڑھاؤں تاکہ آپ کی تمام سیٹسفیکشن آپ لوگ لے کر جائیں. اور اس میں میں کوشش کروں گا جس طرح کی لوگوں کی آرا آ رہی ہے اور لوگوں کی جو 2-3 سوال احمد کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی کیا سوچ کے وہ آ رہے ہیں. تو ہم اس حساب سے بھی تیاری کریں گے تاکہ آپ کو میکسیمم اپڈیٹ کر سکیں. احمد سے کانٹیکٹ کیجئے 0342-235-8073 اور اس کو ضرور بتائیے کہ آپ پشاور کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسلام آباد پنڈی کے. اسلام آباد پنڈی اور اس کے غریب اجوار کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد پنڈی کے پروگرام کو ہائی لائٹ کریں, اور جو پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ پشاور کے پروگرام کو جو ان کو قریب پڑتا ہے. تو پھر ہم اس حساب سے اس کو مینیج کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی سلائیڈ ہماری جو ہے وہ وہی سلائیڈ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. آج میں اس پہ بات کوئی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ مڈ ڈے کال میں اور ہماری جو آج آپ کو دی ہے اس میں بات ہو چکی ہے.
اچھا اب یہ سیشن آج کا دیکھیے، اس میں ٹگ آف وار نظر آئی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو آج کا سیشن بڑا ہی ٹائرنگ سیشن تھا. پورا دن اسکرین دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. مطلب 12:30 بجے 2.70 کروڑ کا والیوم، مارکیٹ بند ہوئی ہے تو 5.74 کروڑ کا والیوم. بڑا ڈپریسنگ سچویشن ہے، بہت ڈپریسنگ سچویشن. اچھا ایسے میں عام طور پہ ایک دم ہائی ٹائڈز بھی بن جاتی ہیں اور شارپ لوز بھی بن جاتے ہیں، مگر فارچونیٹلی یہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا. اور مارکیٹ جس زون میں آ گئی ہے، جو بلو اسکوائر آپ کو ریکٹینگل نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کی کلوزنگ صرف 13 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ ہے، اور والیوم بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. تو آج کے سیشن پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی، صرف ٹگ آف وار کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ڈکلائننگ والیوم ایک پریشان کن بات ہے، ایک پریشان کن صورتحال بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو جو ایک پازیٹیو تھنگ مارکیٹ میں ہے وہ یہ کہ اس کی جو کلوزنگ ہے، ایک تو وہ انڈیسیشن میں ہوئی. نمبر 2 جو لیول تھا 45,655 وہ بار بار ٹیسٹ ہو کے باؤنس دے رہا تھا. تو کلوزنگ اس حد تک اچھی ہے، ایوریج کلوزنگ اچھی ہے، مگر اگر ہم غور کریں تو مارکیٹ بالکل لاسٹ منٹ میں وہ ایوریج کلوزنگ کی طرف جاتی ہے، ورنہ اصولی طور پہ مارکیٹ 45,655 کے پاس ہی کلوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا وریسم سچویشن بنتی ہے. تو اگر ہم فورن اور لوکل انویسٹرز کے نمبر دیکھیں تو وہ بھی کافی پریشان کن ہے. اس میں ہمیں دونوں کی سیلنگ نظر آئی ہے. اتنے کم والیوم میں ان کی سیلنگ کو دیکھ کے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، جبکہ لوکل فنڈز میں انفلوز موجود تھے. اب چلتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو آج کا سیشن بے شک کچھ ہوپ تو ضرور چھوڑ گیا ہے، مگر ایسی ہوپ نہیں ہے کہ میں تیزی کی باتیں کروں. 45,655 اسٹل پرابلمٹک لیول ہے، اور اس کے نیچے کوئی اوپن پوزیشن رکھنی نہیں چاہیے. ہاں ایکیومولیشن بائنگ آن ڈپ دیکھ کے کی جا سکتی ہے، مگر اس کے نیچے مال روکنا کوئی اتنی سمجھداری نہیں ہے. مارکیٹ میں 45,868 47 کا جو لیول ہے، یا 46,145 سے 198 کا جو ایریا ہے، یہ اسٹرانگ ریزسٹنسز ہیں، اور ان کے نیچے نیچے مارکیٹ میں اسٹل پریشر ہے، اور مارکیٹ جو ہے کسی بھی ٹائم آپ کو دوبارہ نیچے مل سکتی ہے. اگر وہاں تک چلی بھی گئی تو بیسیکلی وہ اپرچونیٹیز ہوں گی شارٹ آن اسٹرینتھ کی، بجائے اس کے کہ میں اس کو سیلیبریٹ کروں گا کہ جی بلز آ گئے، میں شارٹ آن اسٹرینتھ کو زیادہ فوکس کروں گا. اور ہائپر بگننگ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے مارکیٹ میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح مارکیٹ کلوز ہوئی ہے اور جس طرح بیہیویئر تھا مارکیٹ کا، تو ہائپر بگننگ مطلب ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہو ہائپر بگننگ، اگر ہو تو کیا کریں گے ہم، اس کو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ کیا یہ ہائپر بگننگ ہماری ریزسٹنس جو لیول میں نے 2 انڈیکیٹ کیے ہیں اس کے پاس جا کے ایگزاسٹ ہو رہی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے. لانگ کا مشورہ اوپر جا کے میں ابھی نہیں دے رہا، کیونکہ اوپر کافی اسٹرانگ ریزسٹنسز ہیں، اریٹیٹنگ ریزسٹنسز ہیں، اور جس طرح میں نے کہہ دیا 45,655 کے نیچے تو میں پریشر دیکھتا ہوں. تو میں نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ کوشش کیجئے مارکیٹ کی کوئی بھی موو ہو اس کو اپنی فیور میں استعمال کریں. اور وہ کیسے کریں گے؟ جو ٹریگرز میں نے سمجھائے ہیں اس کو فالو کریں گے. میں اپنے ڈیرنگ ٹریڈرز کو ڈیرنگ اپرچونیٹیز سے روکوں گا نہیں. جس طرح کبھی مارکیٹ کے دوران میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر مارکیٹ نے شروع میں ڈپ لے لیا اور کہیں ہمیں کچھ اسٹاک کے اندر بائنگ نظر آئی تو ہم ضرور ڈیرنگ انٹریز لیں گے، مگر وہ ڈیرنگ انٹریز شارٹ ٹرم ہوں گی، ہم مال بیچیں گے بھی. جیسے آپ کو آج میں نے بتایا تھا مڈ ڈے میں بھی اور کل کی کال میں بھی کہ یونٹی کو ہم نے صحیح جگہ بیچ دیا. آج دیکھ لیجیے یونٹی کا کیا ہوا. تو پھر میپل لیف میں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، میپل لیف کے، حالانکہ میپل لیف کی کلوزنگ اچھی تھی مگر میپل لیف پورا دن ایفرٹ کرتا نظر آیا. تو لہٰذا یہ تمام صورتحال رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے 350 اسٹاک جو آج ٹریڈ ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے نیچے چلے جائیں. تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. تو وائی ناٹ اویلنگ آل دیز اپرچونیٹیز ان آر فیور. تو خدا را کوئی
ان نیسیسری امیدیں نہیں باندھیے، ٹرینڈ کو فالو کیجیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے اور بہت کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.